ہم اور آپ جس محفل پاک میں شرکت کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک اپنے ایمانی بھائی یعنی ایک مرد مومن کے 40ویں کی محفل ہے۔ ان کی یاد میں اس محفل کا اہتمام کیا گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انتظام کیا گیا، اور ہم اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ان کی موت اتنی پیاری اور جگہ اتنی پیاری ملی کہ وہ انشاءاللہ خود ہی بخشائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ایک جمعرات کا مبارک دن مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین اور دفن ہونے کے لیے جنت البقیع شریف کا قبرستان، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین مدینہ طیبہ اور قدم رکھ کے چلنا، یعنی اعلی حضرت ادب بتا رہے ہیں، ادب۔ او مدینہ شریف جانے والوں، نبی کے شہر پاک میں حاضری دینے والوں، جانے سے پہلے ادب سیکھ لو۔ عمرہ کرنے جانا آسان ہے، لوگ ڈینگے مارتے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے عمرے کر لیے۔ عمرہ کرنا آسان ہے، مدینہ طیبہ جاؤ گے، مگر سب سے اہم منزل یہ ہے وہاں جانے کے بعد وہاں کا ادب بھی کرو۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ اور جس نے ہمیں یہ سکھایا اسی ذات کا نام اعلی حضرت ہے۔ فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سبحان اللہ، یعنی مقام یہ ہے کہ وہاں قدم بھی رکھ کر کے چلنا گستاخی ہے۔ کہاں حرم کی زمین اور کہاں ہمارے ناپاک قدم، اس لائق نہیں کہ وہاں قدم رکھ سکے۔ وہ باوقار زمین جہاں ہمارے آقا و مولا دونوں جہان کے مالک و مختار کا وہ مقدس قدم پاک ہے، جس زمین نے اس قدم کا بوسہ لیا ہے، جس زمین نے اس قدم کا بوسہ لیا ہے کہ خدا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ خدا فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ اس میں جلوہ گر ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ اے محبوب آپ اس میں جلوہ گر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی اور ارشاد فرمایا، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، بے اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ مقدس زمین آج حاضری دینے جائیں تو کچھ عقل کے اندھے، اگر چپل نہ پہنے، جوتے نہ پہنے ادب و احترام میں، تو کچھ عقل کے اندھے جنہیں دیوبند و نجد کی ہوائیں لگی ہیں اور جن کے ذہن و دماغ کو، جن کے دماغ سے ان نجدیوں نے ادب کو، تعظیم کو ختم کر دیا ہے، وہ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ یہاں پر تم چپل نہیں پہنتے، یہاں جوتا نہیں پہنتے، ننگے پیر چلتے ہو۔ لوگ سوال کرتے ہیں وہاں کے بدعقیدہ لوگ، مگر اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا۔ ارے جوتا پہننا اور چپل پہننا تو دور کی بات ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ زمین ہے کہ یہاں ہمارا قدم بھی اس لائق نہیں کہ اس زمین پہ قدم رکھا جائے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلو۔
سبحان ارے اللہ سر کا موقع ہے او جانے والے. بے شک سبحان اللہ وقت سبحان یہ ہے کہ یہاں سر سے چلو، مگر یہ ہو نہیں سکتا. ہم کر نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم سر کو قدم بنا لیں پھر چلیں، تو ہم مجبور ہیں. مگر یہ ڈر ہو، یہ جھجکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضری دو. یا رسول اللہ غلطی ہو معاف فرما دے، یا رسول اللہ گستاخی ہو معاف فرما دے، یا رسول اللہ بے ادبی ہو معاف فرما دے، یا رسول اللہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم سر سے چل سکے. اگر ہمیں اللہ نے وہ طاقت و قوت دی ہوتی تو ہم سر کو قدم بناتے اور لب سے مدینہ طیبہ کو چومتے، پلکوں سے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے اور چلتے ہوئے یوں گنگناتے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، عظمت والا، عظمت والا، مالک جنت، صاحب کوثر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ مقدس زمین، وہ بابرکت شہر پاک کے اعلیٰ حضرت ادب سکھا رہے ہیں. مدینہ شریف کی حاضری سے پہلے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ پہلے ادب کی توفیق دے، پھر اس مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. تو ادب سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں. جس کے دل میں جتنی زیادہ نبی کی محبت ہوگی وہ ویسے ہی نبی کے شہر پاک کی تعظیم کرے گا، وہاں کا ادب بجا لائے گا. یہ قسمت والوں کو یہ چیزیں ملتی ہے، اور اس کی قسمت کا کیا کہنا جسے نبی نے قبول کر لیا ہو اور اپنے قدم پاک میں جنت البقیع میں جگہ عنایت کر دی ہو. سبحان اللہ، یا رسول اللہ. زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو ایک تو فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سبحان حرم کی اللہ. زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور ایک مطلب یہ بھی بیان فرماتے ہیں علماء، ایک مطلب اس شعر کا تو یہ ہے کہ ادب بتایا جا رہا ہے، اور ایک مطلب اور تھوڑا گہرائی سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، مطلب سمجھے، قدم رکھ کے چلنا. کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی بہت چاہنے والا ہو، محبوب ہو، آئے تھوڑی دیر ٹھہرے اور چلا جائے، زیادہ دیر نہ رکے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے کہاں رکا، قدم رکھا چلا گیا. کہاں رکا، قدم رکھا اور چلا گیا. ارے رکنا چاہیے تھا. تو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اگر ایک دن رک جائے محبت ہے، تب بھی کہتا ہے رکا ہی نہیں، قدم رکھا چلا گیا. 2 دن بھی رک جائے محبت ہے تو محبت یہ کہتی ہے سامنے ہو، زیارت ہو، دیدار ہو. یہ تو آیا اور چلا گیا، قدم رکھا اور چلا گیا، قدم رکھا اور چلا گیا. تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے، یہ محاورہ ہے، آئے اور چلا جائے، نہ رکے. یا محبوب ہے اس کا، وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے رہے. 2 دن بھی رک گیا، 3 دن بھی رک گیا، ہفتہ بھر بھی رک گیا، مہینہ بھر بھی رک گیا، پھر بھی محبوب محب یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بھی مختصر وقت تھا، اور زیادہ رکتا، اور زیادہ رکتا. تو کیا کہتے ہیں کہ اگر جی نہ بھرے تو کہتے ہیں قدم رکھا اور چلا گیا. قدم رکھ، یہی ٹھہرا نہیں، قدم رکھا اور چلا گیا. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ارے مدینہ کے جانے والوں، وہ ایسی زمین نہیں ہے کہ وہاں قدم رکھو اور واپس آ جاؤ. ارے وہ زمین وہ ہے کہ وہاں جاؤ تو سر دے دو. سبحان اللہ. بے شک قدم رکھ کے نہ، سر کا موقع ہے، سر دے دو یعنی جان دے دو، اور وہیں کی زمین میں مدفون ہو جاؤ. اور جب وہ زمین مل جائے گی تو قسم خدا کی اس زمین کی برکت کے صدقے میں، نبی کی آمد کے صدقے میں، نبی کی
صدقے میں، مدینہ طیبہ کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت کا دن ہوگا، اور جو ایمان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موت پایا ہوگا تو عالم یہ ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان حضور باجی صاحبہ، فیضان حضور شیر ہندوستان، دم مدار، دم مدار، شہر شہر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، کسی نبی کا وصال وہی ہوتا ہے جو جگہ اس نبی کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، جو جگہ اس نبی کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کو مدینہ طیبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے نبی جس جگہ آرام فرما ہے، جس مقام پہ آرام فرما ہے، میرے نبی کے جسم پاک سے جو مٹی شریف، جو خاک شریف لگی ہوئی ہے، وہ مٹی، وہ خاک پاک عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ مگر کوئی نہیں مانتا تو فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ حضرات گرامی وقار، تو حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، وہ جانے والے اب وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں وہاں کی مٹی مل جائے۔